نبیوں کے لیے جنت کو بنائیں اور جہنم کو بھی بنائیں، اور دونوں میں انس اور جن جائیں گے، یعنی انسان اور جنات۔ باقی اللہ کی جتنی مخلوقات ہے کوئی نہ تو جنت جائے گا نہ کوئی جہنم جائے گا۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی بکری سینگ والی بکری کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مار دی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اس کو بدلہ دلوائیں گے اور پھر جو ہے اس کو مٹی بنا کر ختم کر دیں گے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے، سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے، کوئی جنت جہنم میں نہیں جائے گا، صرف انس اور جن، انسان اور جنات۔ لیکن جنت وہی جائے گا جو دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر جائے گا۔ آپ جو ہے بارہا سنے ہوں گے، تبلیغی جماعت والے بھائی آتے ہیں گشت میں، درمیانی بات چیت میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، منتخب احادیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ بارہا سنے ہوں گے، حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو داخل ہوگا جنت میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا، محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا، شرط یہ ہے کہ دنیا میں وہ ایمان کو بچا کر کے جائے۔ بغیر ایمان کے بچانے کے اسے جنت نہیں مل سکتا۔ اور یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ایمان کے لٹیرے ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر موڑ پر اور ہر بازار اور ہر تنظیم، ہر جگہ موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ایک پورا جنگل علاقہ ہے اور وہاں ایک گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں، حبشی لوگ رہتے ہیں، گھنگریلے بال، کالے کلوٹے آدمی، ان کا بھاشا ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی اللہ والا چلا گیا وہاں تبلیغ کیا، پورا کا پورا گاؤں الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گیا، دل کو سکون ملتا، اللہ اکبر۔ ہم اس کو شیئر بٹن پہ دباتے، واٹس ایپ پہ شیئر کرتے، فیس بک پہ شیئر کرتے، ٹویٹر پہ شیئر کرتے کہ پورا کا پورا گاؤں ایک ساتھ جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ یہ آتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، دیکھتے ہوں گے۔ لیکن جس طرح ایک پورا کا پورا گاؤں ایک ساتھ اسلام قبول کرتا ہے، اسی طرح یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے جو بیک وقت اسلام سے مرتد بھی ہو جاتی ہے، اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان کے گھر میں، نماز بھی جمعہ پڑھا، روزہ بھی رمضان کا رکھا، تراویح بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا، سب کچھ کیا، ختنہ بھی ہوا، سب ہوا، لیکن وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا کورونا کے سمے میں، اس وقت جو رپورٹ آئی امارت شریعہ سے، تقریباً 18 لاکھ یا 18,000 مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی کی، اور وہ ہندو رسم و رواج اور ریتی رواج کے ساتھ وہ ان کے ساتھ شادی کی، اور وہ کیا بن گئی؟ غیر مسلم بن گئی۔ 14,000 معنی رکھتا، 18,000 معنی رکھتا۔
1985 میں اور 1986 اسی کے بیچ میں 1985 سے 86 کے بیچ میں ایک تحریک چلی ہندوستان کے اندر، جس تحریک کا نام سدھی تحریک ہے۔ شدھی کے معنی پاک کرنے کا۔ یہ تحریک 1925 سے 1926 کے بیچ میں چلی، اور اس تحریک میں ایسے اتنے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے کہ آپ کا یہ چمپارن جو بہار میں پڑتا ہے، 500 سے زائد گدی برادری کے مسلمان جو مرتد ہو گئے، اور پھر چمپارن ہی سے متصل اتر پردیش کا ایک ضلع ہے جسے گورکھپور کہا جاتا ہے، تقریباً 450 مسلمان جو گدی برادری کے تھے وہ مرتد ہو گئے۔ اور یہ سدھی تحریک پاؤں پھیلاتے پھیلاتے ہمارے جھارکھنڈ کے ہزاری باغ پہنچا، اور پھر یہاں ہزاری باغ میں بھانٹ برادری کے جو مسلمان تھے، 200 مسلمان گھرانے اس تحریک کے شکار ہو گئے اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ بعد میں علماء کرام پھر تبلیغ کیے، دعوت دیے، بعد میں اللہ نے جنہیں ہدایت دی وہ دوبارہ اسلام کو قبول کیے، نہیں دیے اللہ ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ لاکھوں لوگ بیک وقت، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ بیک وقت کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مسلم قوم بھی جو ہے اسلام سے پھر جا رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری سازشیں چلی۔ سدھی تحریک یہ کوئی بہت چھوٹی موٹی تحریک نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر ایک شکیل بن حنیف کا فتنہ برپا ہوا، چند سال قبل اس پہ روک لگایا گیا، علماء کی محنت ہوئی، روک لگی۔ ابھی 2 سال قبل ایک اور فتنہ برپا ہوا، RSS اور اسی کے جیسی تنظیموں کے ذریعے سے گھر واپسی کے نام پر کہ مسلم لڑکیوں کو اپنے دام محبت میں پھنسا کر اور عشق کی جال میں پھنسا کر ایک سازش کے تحت اس کی آبرو ریزی کی جائے اور اس سے شادی کی جائے۔ یہ 2 سال قبل کا یہ مہم چلا، کورونا کال سے پہلے، اور اسی کا رپورٹ میں نے کہا کہ لگ بھگ 14,000 یا 18,000 مسلم لڑکیاں غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ نے انسانوں میں 2 صنف پیدا کیے ہیں، ایک مرد پیدا کیے ہیں اور ایک عورت پیدا کی ہے، اور انہی دونوں کے وجود سے دنیا قائم ہے۔ انہی دونوں سے، یا تو صرف مرد سے یا صرف عورت سے نہیں، دونوں کے ذریعے سے دنیا کا وجود قائم ہے، اور دونوں کو ہدایات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے دنیا میں، 1.25 لاکھ جو رسول بھیجے، 1.25 لاکھ جو پیغمبر بھیجے، اور آسمانی جو کتابیں اتاری، رسائل اتارے، نبیوں کا جو سلسلہ چلا وہ صرف مردوں کے لیے نہیں چلا، وہ عورتوں کے لیے بھی آئے۔ جو آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی وہ عورتوں کے لیے بھی ہوئی، آسمانی صحائف جو نازل ہوئی وہ عورتوں کے لیے بھی ہوئی۔ جس طرح مرد کو تعلیم دین کی ضرورت ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین سکھا کر چلے گئے دنیا سے، اسی طرح اللہ کے نبی صحابیات کو بھی دین سکھائیں۔ ان کا ایک الگ نظام تھا، الگ سسٹم تھا۔ آج یہ سسٹم ہمارے سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نہیں ہے۔
جتنی بھی اصلاح کی بنیاد پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اصلاح معاشرہ کیسا ہو، ہمارا سوسائٹی اور ہمارا سماج میں سدھار کیسے پیدا ہو، وہ مردوں کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے، عورتوں کو سامنے رکھ کر نہیں لکھا جاتا۔ جتنی بھی تقاریر اس سرزمین میں ہوتی ہے دنیا کے اندر، وہ مردوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، عورتوں کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جاتا۔ جبکہ جتنا مرد کو دین کی ضرورت، اتنی عورت کو بھی دین کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بے دین ماں ہوگی تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس ماں کی کوکھ سے پلنے والا بچہ صالح ہو، سمجھدار ہو، دین کا داعی و شیدائی ہو، شریعت پہ چلنے والا ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ بے دین ماں کی کوکھ سے دیندار بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک بے دین بہن کے سائے میں پلنے والا بھائی دیندار نہیں ہو سکتا۔ ایک بے دین بیویوں کے رہنے کے باوجود کوئی شوہر دین پر ان کا چلنا آسان نہیں ہے۔ تو جتنا ضروری اس دنیا کے اندر مردوں کو دین کی ضرورت ہے، اتنی عورتوں کی بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو نظر انداز ہمارا سماج اور ہمارا سوسائٹی کر چکا ہے۔ اور جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں غیر قوم کے دام فریب میں آ جاتی ہیں۔ آپ بارہا دیکھیں گے، بارہا یہ ہر علاقے کی یہی پوزیشن ہے کہ بچیاں غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں بھاگی؟ کیسے بھاگی؟ بھاگنے کی وجوہات کیا ہے؟ ایک غیر قوم کا لڑکا آتا ہے، غیر مسلم ہے، اور ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی، جس کے کانوں میں اذان دی گئی، جس کے کانوں پہ اقامت کہی گئی، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس حدیث ہے، جس کے پاس اللہ رسول کی باتیں ہیں، وہ ایک کیسے غیر کے دام فریب میں پھنس گئی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جب ہم ان سب چیزوں کو سوچتے ہیں تو ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ ہم نے لسٹ بنا کے رکھا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو آتا ہے ملک کی فرقہ پرست تنظیم RSS اور اسی کے جیسے جتنے بھی تنظیمیں ہیں، ان کے طرف سے ایک منظم سازش ہے۔ یہ 2 سال قبل کا یہ سازش ہے، گھر واپسی کا معاملہ، کہ جہاں اکثریت مسلم لڑکیوں کی ہو، جن کالجوں میں یا جن اسکولوں پہ آپ وہاں جاؤ، ایڈمیشن لو، پڑھو، اور انہیں آپ احساس دلاؤ کہ ہم تمہیں طلاق نہیں دیں گے، ہم تم سے جہیز نہیں لیں گے، ہم تم سے تلک نہیں لیں گے، ہم تمہیں بیچ راستے پہ نہیں چھوڑیں گے، ہم 3 شادیاں اور 4 شادیاں نہیں کریں گے، ساری زندگی تمہارے رہیں گے، جنم جنم تمہارا ساتھ، 7 جنم تمہارا ساتھ۔ ایک سازش چلتا، یہ سازش کے ذریعے سے غیر مسلم لڑکوں کا مسلم لڑکیوں سے رابطہ، سمپرک، یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ مسلم سماج کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ دوسرا، مسلم لڑکیوں کا دین و شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر، کہ آج ہم مسلمان مرد ہیں، جمعے کے دن آئے ہیں، ہم تو فضائل نہیں بتاتے جمعہ کا، ہم تو فضائل نہیں بتاتے نماز کا،
آپ تعلیم میں ضرور سنتے ہوں گے. ہم سے پہلے جتنے آئے آپ ان کے بیانات میں سنو ہوں گے کہ نماز ایک ایک رکعت میں کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھو گے تو کیا ہے، قل اللہ پڑھو گے تو کیا ہے. دین کی واقفیت مردوں کو مل جاتی، مدرسے چل گئے، مکتب چل گئے، مل گئی، جماعت میں چل گئے، مل گئی، جلسے میں چلے گئے، مل گئی. عورتوں کو نہیں ملتی. عورتوں کو کوئی دین بتانے والا نہیں ہے، شریعت کس چیز کا نام بتانے والا نہیں ہے، حیا کیا ہے بتانے والا نہیں ہے، پردہ کیا ہے بتانے والا نہیں ہے، ایمان و عمل کیا ہے بتانے والا نہیں ہے، نماز روزہ کیا ہے بتانے والا نہیں ہے، تلاوت کلام پاک کیا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے. ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی. اسی ناواقفیت کی بنیاد پر، دین اور شریعت کی ناواقفیت کی بنیاد پر یہ دوسری وجہ بنتی ہے کہ ہماری سماج کی جو بیٹیاں ہوتی ہے وہ ارتداد کی شکار ہو جاتی ہے. تیسری وجہ، مسلم لڑکے اور لڑکیاں اور مسلم لڑکے اور ان کے والدین شادی بیاہ کے موقع پر تلک اور جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے. اور مسلم لڑکیوں کا باپ گھرانہ خاندان غربت کا، فقیری مفلسی کا. ابھی 4 دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی، نیشنل نیوز پہ چلائی گئی. ادیبہ نام کی ایک لڑکی ہے، شاید کنہیں کی نگاہوں گزر چکی ہو. یو پی کی جمنا نگر کے قریب ایک بستی ہے، ادیبہ نام کی لڑکی. ان کی بارات آنے والی تھی، بارات نہیں آئی. جہیز بنا ہوا، سارا جہیز ہے، موٹر سائیکل ہے اسپلینڈر سجا کے رکھا. ارمان ہے دل کے اندر دولہا آئے گا، صحرا سجا کے نہیں آتا. مانگ کیا ہے اس کا؟ ہمیں کار چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے. لڑکیوں کی ارتداد کا ایک سبب میں سے یہ سبب بھی ہے کہ مسلم لڑکے اور ان کے والدین کی طرف سے بیاہ اور شادی کے موقع پر جو ڈیمانڈ ہوتا ہے وہ جہیز اور تلک کا ہوتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے ارتداد کا کہ وہ غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. اور چوتھی وجہ، لڑکیوں کی تاخیر سے شادی ہونا. اور پانچویں وجہ، ہاسٹلوں میں لڑکیوں کا آزادانہ طریقے سے رہنا، زندگی گزارنا. کہ ہم اپنی اولاد کو، بہت اچھی بات ہے، دین کے تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بنائیں، اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیں، اور ضرور بنائیں. اس لیے کہ آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں کسی غیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنا نبض ٹٹلواتی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیں. لیکن جب وہ ہاسٹل میں رہے، جب وہ کالج میں رہے، جب وہ اسکول میں رہے تو آپ اس کی نگرانی بھی کریں، اسے آزادانہ زندگی گزارنے نہ دیں، اسے چھوڑیں نہ. یہ آزادانہ زندگی گزارنا یہ بھی ایک ارتداد کا سبب ہے. چھٹا یہ کہ اسکول اور کالج اور کوچنگ سینٹر مخلوط تعلیم کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان راہ و رسم کا رواج بڑھ جانا، یہ بھی ایک وجہ ہے. اور پانچواں، آٹھواں، لڑکے اور لڑکیوں کا موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر ننگی تصویر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب کا ریل، نہ جانے کیا کیا وبائیں آ چکی. نمبر 6، سماجی طور پر بے حیائی، عریانیت کا پھیلاؤ اور لڑکے لڑکیوں کا غیر شرعی لباس پہننا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. سماجی طور پر ابھی ہمارے معاشرے میں ضرورت اس بات کا ہے کہ جو یہ ارتداد کا جو شکار جو چل رہا ہے، ہمارے رانچی ضلع پڑتا ہے، اس ضلع میں کچھ نوجوانوں کے ذریعے سے ایک سنگٹھن بنایا گیا. میں نے سنا، میرے کو اس کے بارے میں پوری واقفیت نہیں ہے، آدم سینا وغیرہ کچھ نام ہے.
ایک ہمارے یہاں جترا لگتا ہے, بہت بڑا جترا لگتا ہے مڑما جترا کے نام سے. آپ کے علاقے میں اتنی بڑا جترا نہیں لگتا ہوگا شاید, ہم جترا اترا جاتے نہیں ہیں تو پتہ بھی نہیں ہے. بہت بڑا جترا لگتا ہے. ان لڑکوں نے ایک کام کیا, پورے علاقے میں مانڈر پرکھنڈ میں لگتا ہے, مانڈر پرکھنڈ کے ہر مسجد پہ انہوں نے جا کے پیغام پہنچایا ہر گارجین کو, اگر کسی کی بیٹی اور بیٹے کو ایک ساتھ جترا میں پا گئے تو اس کی خیریت نہیں ہے. کیا نہیں, اس کی خیریت نہیں ہے. یہ بے حیائی اور یہ عریانیت ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی کو گندا کر رہا, ہمارے شریعت و اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں. یہ برداشت نہیں ہوگا. اس بار کوئی نہیں گیا. یہ رپورٹ ہے کہ کوئی نہیں گیا. ایک دکا گیا ہوگا الگ سی بات ہے, لیکن کوئی نہیں گیا. بہرحال ہمارے جو سماج کے اندر سماجی طور پر جو بے حیائی و عریانیت کا جو پھیلاؤ ہے, یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں. ابھی ہمارے یہاں جترا لگنے والا ہے, اڑتے اڑتے کانوں کان یہ خبر پہنچی کہ یہاں بھی کوئی ناگپوری سانگ آنے والا ہے. کہا گیا کہ مولوی صاحب اس پہ بھی کچھ بول دیں. ہم نے کہا اس پہ کیا بولنا, حالات اتنے ناساز ہیں, پھر بھی ان بھٹکتے ہوئے آتماؤں نے ایسے کارنامے کرنے چاہیں تو اللہ ان کی آتما کو شانتی دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال ایک اور وجہ ہے کہ لمبے عرصے تک مرد کا اپنے گھر سے دور ہونا ہے نا. شادی شدہ آدمی ہو اور لمبے عرصے تک اپنے بیگم کو چھوڑ کے گھر سے دور ہونا, یہ بھی راستہ چینج ہونے کا ایک ذریعہ ہے. یہ جو چیزیں ہیں, ان چیزوں میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو سمپرک ہے, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ سمپرک ہوا کیوں, یہ آیا کیسے, اور یہ مٹے گا کیوں اور کیسے مٹے گا, اس کی فکر جو ہے سماج کے دانشوران حضرات کو کرنی چاہیے. گاؤں کے, شہر کے, پنچایت کے, مسلم ہو غیر مسلم ہو, کسی بھی سماج کے ہو, سارے سماج کے لوگ آپس میں بیٹھ کر اس چیز پہ غور کریں اور اس چیز پہ دباؤ بنائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ایک دھرم سے دوسرے دھرم کے آپس میں جو لفڑا جو چلتا ہے, اس لفڑا پہ دباؤ بنایا جائے, کیونکہ یہ فرقہ وارانیت کو بڑھاوا دیتا ہے, یہ فتنہ و فساد کو بڑھاوا دیتا ہے. جب یہ چیز کریں گے تو یہ بھی کنٹرول کا ایک ذریعہ ہے. دوسری چیز کہ ہر محلے کی سطح پر ایک کمیٹی بنائی جائے جس کا کام یہ ہو کہ باہر سے آنے والے نوجوان پہ نگاہ رکھے کہ اس کا آمد و رفت ہمارے جو محلے پہ ہو رہا ہے وہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے, کون ہے, کیوں آ رہا ہے, کاہے کو آ رہا, اس چیز پہ نگاہ رکھے. اور میں کہتا ہوں یہ صرف یہ غیر پہ نہیں, یہ اپنوں پہ بھی نگاہ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ جو قوم میں جو بھی بیٹیاں جو بھاگ رہی ہیں, اپنی ماں باپ کی عزتوں کو جو اچھال رہی ہیں, وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ساری ہیں, زندگی رہیں گی, ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں سے فارغ ہو جائے.